بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ شام سے چند میل کے فاصلے پر سدوم اور عمورہ نامی دو بستیاں تھیں۔ ان آبادیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے۔ آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تم سب کے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا صلہ تو بس رب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کو عجیب و غریب طریقوں سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں ٹھہرتا تو اس کا مال دیکھنے کے بہانے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چل دیتا۔ تاجر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اگر وہ کچھ شکوہ شکایت کرتا تو ان میں سے ایک آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پھوٹی شکل میں دکھا کر کہتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، یہ اپنا مال واپس لے لو۔ تاجر ٹوٹا پھوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا اور ان سے کہتا، اب یہ مال میرے کس کام کا؟ اس ٹوٹے پھوٹے مال کا میں کیا کروں گا؟ وہ اسی طرح ایک ایک کر کے آتے اور اسے ٹوٹا ہوا مال دکھاتے اور یہی بات اس سے کہتے، اس طرح اسے اور زیادہ پریشان کرتے۔ اس سلسلے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص کو سدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ بجائے اس کے پتھر مار کر وہ شرمندہ ہوتا، الٹا اس نے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس نے صرف مطالبہ ہی نہیں کیا، اسے کھینچ کر عدالت میں لے گیا۔ سدوم کے حاکم نے سدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا کہ سدومی کا مطالبہ درست ہے، سدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ دے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر کھینچ مارا اور بولا، میرے پتھر مارنے کا معاوضہ تو سدومی کو ادا کر دے۔ ایک تو اس قوم کی یہ حالت تھی، دوسرا اس قوم نے ایک اور خبیث فعل ایجاد کیا۔ اس فعل سے اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان واقف نہیں تھا۔ وہ فعل یہ تھا کہ اپنی نفسانی خواہش کو عورتوں کی بجائے لڑکوں سے پوری کرتے تھے۔ اس فعل کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ مطلب یہ کہ اہل سدوم اس قدر ظلم و ستم، فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ اردن میں سخت قحط پڑا۔ اہل سدوم کے باغات سڑک کے کنارے تھے اور بہت کثرت سے تھے۔ آس پاس کے لوگ ادھر سے گزرتے تو کچھ پھل توڑ لیتے۔ اہل سدوم نے خیال کیا، اگر لوگ اسی طرح پھل توڑتے رہے تو باغ ہی ختم ہو جائیں گے، اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص پھل توڑے اس سے یہ فعل زبردستی کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ لوگ شہر کے ناکوں پر بیٹھے رہتے، جو مسافر آتا پھل توڑتا تو یہ اسے پکڑ کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ شروع میں انہوں نے یہ حرکت پھل توڑنے والے مسافروں سے کی، پھر وہ اس گھناؤنے فعل کے عادی ہو گئے، پھر اس فعل میں اس حد تک بڑھے کہ اپنی عورتوں سے بے تعلق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے وہ کام نہیں کیا، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ یہ فعل اسی قوم نے ایجاد کیا تھا، ان سے پہلے کوئی قوم اس فعل سے واقف تک نہیں تھی، اس لیے قیامت تک جتنے لوگ یہ خبیث فعل کریں گے کا گناہ قوم لوط کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا۔
آپ کی قوم نے جب آپ کا خطاب سنا تو اس نے جواب دیا، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ جواب بہت سخت تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی، تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں، بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جب اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے دراصل حسین اور جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اب چونکہ قوم ایسے لڑکوں کے پیچھے فوراً پڑ جاتی تھی، اس لیے لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ اس وجہ سے تھی کہ میری قوم نہ جانے میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ فرشتوں نے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے جب حسین اور جمیل نوجوانوں کو دیکھا تو جا کر انہیں بتا دیا کہ ایسے حسین اور جمیل لڑکے ان کے ہاں مہمان آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کفار حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ آپ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، انہیں آتے دیکھ کر گھبرا گئے اور ان سے بولے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری آبرو کا خیال کرو۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کے لوگوں کی مہمان نوازی سے منع نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے انہیں اپنی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ کہاں ماننے والے تھے۔ آخرکار مجبور ہو کر آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ اور نیک چلن نہیں؟ نے انہیں پیشکش کی کہ میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دیتا ہوں، بس تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ ان کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پیشکش بھی منظور نہ کی، انہوں نے اسے رد کر دیا اور بولے، جانتا ہے لڑکیوں سے ہمیں کوئی رغبت نہیں، کوئی غرض نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں اسے تو بخوبی جانتا ہے۔ ان کا جواب سن کر آپ بہت گھبرائے، آپ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کفار نے ان کے گھر کے گرد گھیرا پہلے ہی ڈال دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا ہے تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اب تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس گھبراہٹ میں آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ فرشتے اپنے بارے میں لوط علیہ السلام کو بتا دیں۔ ان کے اطمینان کے لیے فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کی رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو رات کسی حصے میں یہاں سے لے کر نکل جائیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اگر ہاں، آپ کی بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے جو قوم پر آنے والا ہے۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ فرشتوں کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا۔ اب فرشتوں نے آپ سے کہا، اب دروازہ کھول کر ایک طرف بیٹھ جائیں، ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ کیا، اس سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جو ہی ایسا ہوا انہوں نے کہا، بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان تو بہت جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ میرے ساتھ نکل چلو اور خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اب اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر آپ کے سب ساتھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور سدوم کی بستی کے ساتھ والی بستی میں چلے آئے۔ آپ کی بیوی تھوڑی دور ساتھ چلی، پھر واپس قوم میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی،
پوری قوم نے ایک چیخ ماری، فرشتوں نے ساری آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹا پٹخ دیا، پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پتھروں کی اس بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس قوم کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ عذاب کے پتھر تھے۔ ان پتھروں پر مجرم کا نام لکھا تھا۔ پتھروں سے پہلے چیخ کا عذاب نازل ہوا، پھر پتھر برسے۔ سورج نکلنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر سدوم کی بستی کی طرف دیکھا، وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔